بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده الحديث رواہ مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی ایک شخص آگ کے انگارے کی طرف ارادہ کرتا ہے اور اس کو اپنے ہاتھ میں پہن لیتا ہے۔ دوستو، یہ جملہ ایک پوری حدیث کا حصہ ہے۔ حدیث میں ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رآ خاتما من ذهب فی ید رجل، ایک صحابی کے ہاتھ میں حضور نے سونے کی انگوٹھی دیکھی، فنزعہ فطرحہ، حضور نے اس انگوٹھی کو اتار کے پھینک دیا۔ وقال، اور پھر فرمایا، یعمد احدکم الی جمرۃ من نار فیجعلها فی یدہ، تم میں سے کوئی شخص آگ کے انگارے کی طرف ارادہ کرتا ہے اور اس کو اپنے ہاتھ میں پہن لیتا ہے۔ یعنی مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی ہاتھ میں پہننا ایسا ہے شریعت کی نظر میں، اللہ کے نبی کی نظر میں صلی اللہ علیہ وسلم، گویا ہاتھ میں انگارہ پہنا ہوا ہے۔ فقیل للرجل بعدما ذهب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب صحابہ کا عشق رسول بھی دیکھیے، مجلس برخاست ہو گئی، حضور کے چلے جانے کے بعد ان صحابی کو کہا گیا کہ آپ اپنی انگوٹھی کو اٹھائیے، خذ خاتمک انتفع بہ، پھر اس سے نفع اٹھا لیجیے، یعنی اس کو بیچ کے اس کے پیسے کام میں لے آئیے، یا اس کو اپنے گھر والوں میں سے کسی گھر والی کو دے دیجیے۔ انہوں نے کہا، لا واللہ لا آخذہ ابدا وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتار کے پھینک دیا ہے، میں کبھی بھی اس چیز کو نہیں اٹھاؤں، نہیں اٹھایا اس کو۔ تو جس چیز کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہہ دیا یہ غلط ہے، جس چیز کو اللہ کے نبی نے پھینک دیا، بس صحابہ نے اس چیز کو چھوڑ دیا، وہ چیز ہو یا کوئی عمل ہو، جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا یہ درست نہیں ہے تو بس پھر اس کے بعد کبھی بھی صحابہ کرام نے اس عمل کی طرف مڑ کے نہیں دیکھا۔ تو اس لیے یہ فکر ہمیں، یہ ہے اصل عشق رسول کی بنیاد اور عشق رسول کی صحیح دلیل عمل سے، کہ جب اللہ کے نبی کا حکم آ گیا کہ یہ کام نہیں کرنا، بس پھر اس کے بعد نہیں کرنا، اور جب کوئی امر آ گیا کہ یہ کام کرنا ہے تو بس وہ کرنا ہے۔ فرائض اور ارکان اسلام کی پابندی کریں، اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کریں، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے محبت سے پیش آئیں، اور جو کام اللہ کے نبی نے منع کر دیے ہیں ان سے کوسوں دور رہیں۔ دراصل عشق رسول یہی ہے، اور صحابہ نے ہمیں یہی سکھایا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔